محسن نقوی کی ڈپلومیسی کامیاب، ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں محسن نقوی نے کہا، ایشیا کپ 9 ستمبر سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ کا تفصیلی شیڈول جلد جاری ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا، ایشیا کپ کی تاریخوں کا اعلان کر کے خوشی ہو رہی ہے، ایک اچھے ٹورنامنٹ کے لیے پرعزم ہیں۔ ایشیا کپ میں 8 ٹیمیں پاکستان، بھارت، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، UAE، عمان اور ہانگ کانگ شریک ہوں گے۔ ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ Take the state on and you pick up the arms and you do things what happened on May the 9th. Now, unfortunately, a man like me cannot even do anything. The due process of law has to take place, which is in progress. So I think we should not criticize anything. جب آپ ریاست کے مقابل آئیں گے اور ہتھیار اٹھائیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے جو 9 مئی کو کیا گیا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں بانی پیچر کے قید سے متعلق سوال پر جواب کہا، پاکستان میں منصفانہ قانونی عمل اس وقت بھی جاری ہے، اس لیے اس کیس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ Must be very difficult at times now because both countries kind of want you to choose. Well, I think we have played the role of bridge between the two countries in the past, and we can do the same. We can bring the two countries closer, and I think that will be win-win for the globe. You will get millions and millions out of poverty. پاکستان کی امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ دورہ امریکہ کے دوران اٹلانٹک فورم سے گفتگو میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیشکش کی کہ پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان اور امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وزیر اعظم کی FBR میں عالمی معیار کا جدید ڈیجیٹل ایکو سسٹم تشکیل دینے کی منظوری۔ ویلیو چین کی مکمل ڈیجیٹل نگرانی اور مرکزی ڈیٹا بیس کے ذریعے معاشی اسٹریٹجک فیصلے بہتر بنائے جائیں گے۔ شہباز شریف کی ٹیکس بیس میں اضافہ اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نظام کے تحت جمع شدہ مرکزی ڈیٹا جس کو معاشی اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے لیے استعمال کیا جائے۔ فتنہ الہندوستان، دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت، بھارتی اسپانسرڈ اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر کے لیے زمین تنگ کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ سیکیورٹی فورسز کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہی، قندوز میں گھر، دکانیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں سیلاب سے شدید متاثر۔ دیامر کی مختلف وادیاں سیلاب کی لپیٹ میں۔ سیلابی ریلے اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد ریسکیو آپریشن جاری۔ فیری میڈوز میں پھنسے سیاحوں کو ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کر لیا گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق چلاس تھول مینار کے مقام پر شہر ریشم بحال کر دی گئی۔ متاثرین میں ٹینٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات تقسیم کا عمل جاری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش سے بربادی کی المناک داستان رقم۔ 28 سے 31 جولائی تک مونسون کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ ملکہ کوہسار مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ اتوار سے 31 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل جم کے برسیں گے۔ سندھ میں 30 سے اور 31 جولائی کو بارش کا امکان۔ بارش سے سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے، سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ گورنر پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں کے دوروں کے بعد مریم نواز کو خط لکھ دیا، کہا سیلاب سے متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوئی، گھر، مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔
گورنر پنجاب کے خط پر وزیر اطلاعات پنجاب کا سخت رد عمل. عظمہ بخاری کہتی ہیں حکومت کو مشوروں کی نہیں عملی کام کی ضرورت ہے. گورنر آئینی حدود سے تجاوز نہ کریں. نمائشی دورے اور فوٹو سیشن متاثرین کی خدمت کا نیم البدل نہیں. پنجاب حکومت پہلے ہی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے. لاہور ہائی کورٹ سے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت منسوخی کا معاملہ. بانی پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی تھیں. کوئٹہ میں بی بی بانو قتل کیس میں بڑی پیش رفت. مقتولہ کی والدہ گل جان عدالت میں پیش. انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ کا ملزمہ کو جیل منتقل کرنے کا حکم. گل جان کے بال، خون اور حلق کے لعاب سے ڈی این اے سیمپل حاصل. پولیس سرجن عائشہ فیض کے مطابق قبر کشائی کے دوران بی بی بانو کی بھی ڈی این اے نمونے لیے گئے تھے. سی ٹی ڈی سوات کی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. دہشت گردوں کا نیٹ ورک بیرونی فنڈنگ سے چل رہا تھا. مقصد امن تباہ کرنا تھا. بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنانے کا ٹاسک دیا. دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پی پی کا ہے. سندھ حکومت نے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ایک شخص نے 50 لاکھ گھر بنانے اور نوکریاں دینے کا کہا تھا. 3.5 سال میں اس کے ایک بھی منصوبے کا نام نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. پنجاب کے 1200 دیہات کو مثالی گاؤں میں تبدیل کرنے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ. پختہ گلیوں، سولر واٹر سپلائی، سیوریج سسٹم، شجرکاری، گھروں کی نمبرنگ اور چلڈرن پارک جیسی سہولیات شامل. وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے واضح ڈیڈ لائن مانگ لی. جشن آزادی شایان شان انداز میں مارکہ حق کے طور پر منایا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت جشن آزادی کے انتظامات سے متعلق اجلاس. مراد علی شاہ نے کہا جشن آزادی گرین ٹورزم اور قومی یکجہتی کے تحت منایا جائے گا. پاکستان اور بھارت کو تاریخی شکست دینے کے بعد خطے میں استحکام کی علامت بن چکا ہے. صدر آصف علی زرداری نے زندگی کی 70 بہاریں دیکھ لیں. 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور یہیں سے تعلیم حاصل کی. دوسری بار صدر کا عہدہ سنبھالا. آصف علی زرداری 1987 میں بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد نمایاں ہوئے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے صدر زرداری کو سالگرہ پر ڈھیروں مبارکبادیں. نے خواہشات کا اظہار بھی کیا. غزہ میں انسانیت دم توڑنے لگی. بدترین غذائی قلت. لاکھوں افراد بھوک اور قحط کے دہانے پر پہنچ گئے. 70,000 بچے فوری طبی امداد کے منتظر. بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 123 تک جا پہنچی. اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ خوراک کا فوری اور وسیع امداد کا مطالبہ. اسرائیلی دہشت گردوں کے ہاتھ نہ کانپے. مسلسل بمباری جاری. مزید 80 فلسطینی شہید. صحافیوں سمیت شہداء کی تعداد 232 سے بھی تجاوز کر گئی. جنوبی غزہ میں مزاحمت کاروں کا صہیونی فوج پر مہلک حملہ. کئی فوجی ہلاک اور زخمی. غزہ جنگ بندی مذاکرات ناکام. ٹرمپ نے حماس کو براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا. کہا حماس معاہدے سے انکار کر کے جان بوجھ کر کشیدگی بڑھا رہی ہے. امریکی صدر کا فرانسیسی صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر سخت رد عمل. بولے میکرون کی باتوں کا کوئی خاص وزن نہیں. وہ اچھے انسان ہیں مگر ان کے بیان میں توازن کی شدید کمی ہے. غزہ پر عالم اسلام کی خاموشی ناقابل قبول قرار. عراق کے آیت اللہ سیستانی کا غزہ پر جاری صہیونی وحشیانہ جارحیت کے خلاف شدید رد عمل. اسلامی ممالک سے فوری اور عملی کارروائی کا مطالبہ. انہوں نے انسانی تباہی روکنے کے لیے صرف بیانات یا تعزیت نہیں بلکہ فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. ایران نے IAEA سربراہ کو دورے کی اجازت دے دی. جوہری امور میں تعاون کے لیے نیا فریم ورک ترتیب. عالمی ادارے کے نائب ڈائریکٹر جنرل جلد ایران کا دورہ کریں گے. تاہم حالیہ حملوں سے متاثرہ تنصیبات کا معائنہ شامل نہیں ہوگا. امریکہ اور اسرائیل کے غیر قانونی حملوں سے عالمی تعاون متاثر ہوا. ایران کے شہر زاہدان میں عدالتی کمپاؤنڈ پر حملہ. فائرنگ اور دستی بم پھٹنے سے 3 سیکیورٹی اہلکار، خاتون اور بچے سمیت 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہو گئے. جوابی کارروائی میں تینوں دہشت گرد مارے گئے. حملے کی ذمہ داری کالعدم دہشت گرد تنظیم نے قبول کر لی.
بھارتی دارالحکومت دہلی میں جعلی سفارت خانہ چلانے کا انکشاف۔ اتر پردیش اسپیشل ٹاسک فورس نے 43 سالہ ہریش وردھن جین کو گرفتار کر لیا۔ 44 لاکھ روپے نقدی، لگژری گاڑیاں، جعلی سفارتی پاسپورٹس، وزارت خارجہ کے جعلی دستاویزات اور دنیا کے کئی لیڈرز کے ساتھ جعلی تصاویر برآمد۔ ملزم منی لانڈرنگ اور جعلی دستاویزات کے دھندے میں ملوث۔ امریکہ شدید ریکارڈ توڑ گرمیوں اور تباہ کن طوفانوں کی لپیٹ میں۔ ٹیکساس سے مین تک 130 ملین افراد شدید متاثر۔ بڑھتی ہوئی نمی اور فضائی آلودگی کے باعث نیو یارک اور اپر مڈ ویسٹ میں ایئر کوالٹی الرٹس جاری۔ ماہرین کی وارننگ کے باوجود حکام کی شہریوں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت۔ ہائیڈریٹ رہنے اور بزرگوں اور بچوں کی حفاظت کی سخت اپیل۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی جنگ کے دہانے پر لے آئی انسانی المیہ کی گونج۔ دنیا کو فوری مداخلت کی اشد ضرورت۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر وحشیانہ جھڑپیں، خون کی ہولی۔ 32 اموات، بچوں اور معصوم شہریوں کی جانیں گئیں۔ 50 سے زائد زخمی، 20,000 سے زائد افراد بے گھر۔ تھائی لینڈ میں مارشل لاء نافذ۔ ایکویشن سینٹرز میں لاکھوں بے کس خاندان پناہ لینے پر مجبور۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر حکومت کا کسی بھی ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ قومی ہاکی ٹیم کے ایشیا کپ میں شرکت کے امکانات ختم۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے اجلاس میں ہم فیصلے۔ تمام قومی کھیلوں کی فیڈریشنز کو بھارت میں کسی بھی کھیل کے ایونٹ میں شرکت سے قبل پیشگی مشاورت اور اجازت لینے کی سخت ہدایت۔ قومی کھلاڑیوں میں وطن کا نام روشن کرنے کی لگن، زبردست کارکردگی اور فتوحات کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کی انڈر 19 والی بال ٹیم کی تاریخی فتح۔ ورلڈ چیمپئن شپ میں ترکی کو 3-0 سے شکست دے کر ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ بیلجیم اور ازبکستان کو بھی شاندار انداز میں شکست سے دوچار کیا۔ فلم، ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں کے مشہور اداکار ملک انوکھا کو بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ 4 دہائیوں پر مشتمل فنی زندگی اور مختلف کرداروں میں رنگ بھرے اداکار ملک انوکھا نے کئی سندھی فلموں میں بھی فن کے جوہر دکھائے۔